بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو نئی جماعت میں نئے سیشن میں خوش آمدید ہے۔ آپ لوگ سب اپنی اردو کی ہفتم کی کتاب کھول لیں۔ اب آپ لوگ جماعت ہفتم کے طالب علم ہیں، تو آپ لوگ سب سے پہلے صفحہ نمبر 1 کھول لیں۔ وہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلا ہمارا سبق کیا ہے؟ حمد، ٹھیک ہے، جو کہ ایک نظم ہے۔ تو حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے۔ سب سے پہلے نظم کے اوپر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ خاص الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ خاص الفاظ ہیں صحرا، گلشن، پردے اٹھانا، لبھانا، ہراس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کے املا کے الفاظ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ تشریح بھی کر کے اس کی بتاؤں گی، آپ لوگوں کو مطلب بھی سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے۔ اور تشریح جو ہوتی ہے، اشعار کی تشریح جو ہوتی ہے، وہ کم و بیش وہی ہوتی ہے جو ہم لوگ آسان الفاظ میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ نظم کو یا اشعار کو جو آسان الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے نا، وہ تشریح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ اللہ، یہ میدان و صحرا کس نے بنائے ہیں؟ شاعر جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے اور سوالیہ انداز سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کس نے بنائے ہیں میدان اور صحرا، اور یہ بل کھاتے دریا کس نے بنائے ہیں؟ یعنی یہ بڑے بڑے دریا اور میدان اور صحرا یہ بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چیز تو نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ کسی انسان نے بنائے ہیں۔ تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں بنا سکے۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ کس نے بنائے ہیں؟ تو پھر خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ ہمارے اللہ پاک نے، اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں تخلیق کی ہیں۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ گلشن باغ کو کہتے ہیں، رنگین قطاریں یعنی رنگ برنگی لائنیں جو بنی ہوتی ہیں پھولوں کی۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ گلشن میں، باغ میں کس نے رنگین قطاریں پھولوں کی بنائی ہیں، اور چمن میں بہاریں کون لے کر آیا ہے؟ تو پھر اس کا جواب خود ہی وہ دیتا ہے کہ یہ ہمارے رب تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ چاند اور سورج روشنی، ان سے تشبیہ ان سے روشنی جو ہے وہ نکلتی ہے نا، چاند بھی روشنی دیتا ہے اور سورج بھی روشنی دیتا ہے۔ اور سیاہی کے پردے اٹھائے کس نے؟ سیاہی، رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے نا، تو اگر چاند نہ ہو تو بہت گہرا گھپ اندھیرا ہو جائے گا، اور اگر دن کے وقت سورج نہ ہو تو بھی اندھیرا ہو جائے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ یہ سیاہی کے پردے یعنی اندھیرے کے پردے کس نے ہٹائے ہیں؟ تو چاند اور سورج بنا کے اللہ پاک نے ہم پر یہ احسان کیا کہ رات کو بھی اس حد تک روشنی تو ضروری ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کچھ چیزیں نظر آ جائیں، اور دن میں تو بہت زیادہ صاف، سورج کی روشنی کی وجہ سے بہت زیادہ صاف روشنی ہوتی ہے، جس سے ہم لوگوں کو مصنوعی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ کس نے بنائے ہیں؟ تو شاعر پھر اس کا جواب خود ہی دیتا ہے کہ ہمارے اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ سجائے ہیں کس نے فلک پہ ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس آسمان کو، فلک آسمان کو کہتے ہیں، آسمان کو ستاروں سے کس نے سجایا ہے؟ اور یہ جو رات کا منظر ہوتا ہے جب کالے سیاہ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، تو یہ منظر ہمارے دل کو کتنا خوبصورت لگتا ہے، کتنا دلکش لگتا ہے۔ تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ سب اللہ پاک ہی نے بنایا ہے۔ بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے۔ سہانے موسم، اب دیکھیں ہمارے پاکستان میں 4 موسم ہوتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں۔ تو یہ کتنے خوبصورت موسم ہیں، یہ سارے سہانے موسم ہیں اور ان کا اپنا الگ مزہ ہے۔ تو یہ کس ذات نے بنائے ہیں؟ اور یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے۔ کوئل اور پپیہا جو ہیں یہ دونوں پرندے ہیں، اور یہ بہت ہی خوبصورت پرندے ہیں اور ان کی آوازیں بہت پیاری ہیں۔ تو یہ شاعر کہتا ہے کہ ان کے نغمے جو ہیں وہ کس نے، ان کے ترانے اور نغمے جو ہیں وہ کس نے بنائے ہیں، ان کو اس نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ تو پھر شاعر خود ہی اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے رب تعالیٰ نے یہ سب بنایا ہے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے۔ بھوک کے وقت ہمیں کون کھلاتا ہے؟ ہماری بھوک کی ضرورت، ہماری زندگی کی ضروریات کون پوری کرتا ہے؟ رب تعالیٰ ہی ہے نا، کیونکہ اللہ پاک نے رزق کا تو وعدہ کیا ہوا ہے، وہ اپنے بندوں کو بھوکا نہیں سونے دیتا، بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ جس کی قسمت میں جتنا رزق لکھ دیا ہے اس تک وہ ضرور پہنچ جائے گا۔ ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا، ہراس خوف کو کہتے ہیں، خطرے بھی خوف ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں کس نے بچایا ہے؟ پھر شاعر خود ہی جواب دیتا ہے کہ ہمارے اللہ پاک نے ہمیں ان چیزوں سے بچایا ہے۔
ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی پہچان، اب ہم اللہ کی حمد پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ پاک کو جانتے ہیں۔ تو یہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ یہی ہے نا کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو یکتا مانتے ہوں، اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا دل سے مانتے ہو، پہچانتے ہوں۔ تو برائی کا رستہ کیا ہے؟ برائی کا رستہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو نہ مانیں، دوسروں کو نقصان پہنچائیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے، انسان کی توفیق نہیں ہے، انسان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خود سے سیدھے راستے پہ چل سکے۔ یہ سب اللہ پاک کی ہی توفیق ہے کہ وہ اپنے بندے کو ہدایت دے اور برائی کے راستے سے اس کو روک لے۔ تو یہ سب شاعر کہتا ہے کہ کس نے دیا ہے، یہ سب کس نے کیا ہے؟ تو یہ پھر خود ہی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے رب تعالیٰ نے یہ سب کیا ہے، اسی کی توفیق ہے، اسی نے ہدایت دی ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ نوازتا ہے، اور یہ توفیق اسی کی ہے کہ انسان بھلائی کرے۔ یہاں ہماری نظم ختم ہو گئی ہے۔ شاعر کا نام ہے فیض الرحمن غازی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھیں گے، اس کی مشق کی طرف آئیں گے۔ مشق میں سب سے پہلے سوال جواب ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی اس نے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، آپ لوگ خود بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ سورج، پھل ہے، باغ ہے، زمین، آسمان، صحرا اور دریا، میدان، سب یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ اگر سارا سال ایک جیسا موسم رہتا تو کیا ہوتا؟ تو سارا سال اگر موسم ایک جیسا رہتا، لیٹس سپوز کہ فرض کریں کہ اگر گرمیاں ہی رہتی تو آپ لوگ کیسے رہ پاتے؟ اللہ پاک نے موسموں کا تغیر و تبدل اس لیے کیا ہے کہ انسان اکتا نہ جائے، انسان یکسانیت سے اکتا جاتا ہے نا، اسی لیے اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو انسان اکتا جاتا، اور ایسی فصلیں جو گرمیوں میں پکتی ہیں وہ سردیوں میں ایک جیسے موسم سے نہ پک پاتی، اور جو سردیوں میں پکتی ہیں وہ بالکل ایک جیسے موسم سے میں نہ پک پاتی، ٹھیک ہے۔ سورج سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں؟ جی سورج سے ہمیں روشنی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے۔ سورج تو ہے ہی زندگی کا حرارت اور روشنی کا منبع ہے نا، ہمیں سورج ہی سے روشنی اور حرارت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فصلیں وغیرہ بھی، سورج کی روشنی، سورج کی حرارت نہ ہو تو فصلیں نہیں پکیں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ پودوں میں خوراک بنانے کا جو عمل ہوتا ہے وہ آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا، فوٹو سینتھسس کا عمل جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی سیاہی کے پردے اٹھانے سے مراد ہے اندھیرے کو روشنی میں بدل دینا۔ آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ آسمان پر چمکتے ستارے بہت ہی دلکش لگتے ہیں، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورہ فاتحہ کی وہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھے جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور بھٹکنے سے بچائے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کا ترجمہ اپنے الفاظ میں لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم میچ کریں۔ یہ آپ لوگوں نے کتاب پر ہی کرنا ہے۔ یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے؟ میچ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ سجائے ہیں کس نے فلک پہ ستارے، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہمیں سیدھے راستے پہ کس نے چلایا۔ ان کی یہ اشعار ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مصرع یہاں پہ اس کے دوسرے مصرع سے اس کو میچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ملانا ہے۔ پہلا یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، تو اس کو دیکھیں گے نمبر 5 پہ آئیں گے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے۔ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں، اس کے ساتھ کا جو مصرع تھا وہ یہ تھا، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں۔ یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، آخری والا جملہ اس سے میچ کر دیں۔ سجائے ہیں کس نے فلک پہ ستارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا۔ سیکنڈ لائن کے ساتھ اس کو میچ کریں، ہمیں سیدھے راستے پہ کس نے چلایا، اس کا ہے برائی کے رستوں سے کس نے بچایا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ساتھ میچ ہو گیا۔ آگے آپ لوگ نیچے دیکھیں، اس کے بالکل اگلا سوال نمبر 4 ہے، درست لفظ پر ٹک کا نشان لگا کر نظم کے مطابق مصرع کو مکمل کریں، ٹھیک ہے۔ مصرع مکمل کرنا ہے۔ یہ میدان اور ڈیش بنائے ہیں کس نے، صحرا، جب جیم جو ہے وہ اس کا آپشن درست ہے۔
ٹھیک ہے. آگے اگلے صفحے پہ آ جائیں. یہ بل کھاتے دریا ڈیش ہیں کس نے؟ بہائے ہیں کس نے؟ بے آپشن جو ہے وہ درست ہے. ڈیش ہیں کس نے فلک پہ ستارے؟ تو اس کا ہوگا سجائے ہیں کس نے، آخری آپشن دال آپشن. ٹھیک ہے. بنائے ہیں کس نے؟ یہ موسم ڈیش سہانے، پہلا آپشن ہے الف. یہ ڈیش میں پھولوں کی رنگی قطاریں، گلشن. ٹھیک ہے. یہ چاند اور ڈیش بنائے ہیں کس نے؟ سورج. ختم ہو گیا. آگے ہمارا ہے ایک پیراگراف میں نعمتوں کا ذکر کیجیے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں. یہ آپ لوگ یہ پیراگراف خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس اللہ پاک نے انسان کو بے شمار ایسی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں جن کا شمار ممکن ہی نہیں ہے، کاؤنٹلیس نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ ایک پیراگراف لکھیں اس چیز پر کہ یہ جو ہے یہ کریٹیو رائٹنگ ہوگی آپ لوگوں کی. آپ لوگ ایک پیراگراف لکھیں جس میں اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کریں. آپ لوگ اس نظم میں سے بھی ان نعمتوں کو لے سکتے ہیں، اپنے آس پاس سے بھی لے لیں. ٹھیک ہے. یہ پیراگراف تقریباً 4 لائنوں کا ہونا چاہیے. آگے ہے کالم میچ کریں. آپ لوگوں نے کالم میچ کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم معنی الفاظ ہیں. کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے ہم معنی الفاظ کالم بے میں دیے گئے ہیں. دی گئی مثال کی روشنی میں ہر لفظ کے سامنے اس کا درست ہم معنی لفظ لکھیں. صحرا ریگستان. گلشن، گلشن کا کیا ہوگا؟ باغ. پھول گل. چاند آفتاب. سورج ماہتاب. ستارے نجوم ہوتے ہیں. فلک آسمان. ہراس خوف کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈر، خوف. ٹھیک ہے. یہاں ہماری نظم کا اختتام ہوا. آپ لوگوں نے اس نظم کی مشق کو اپنی کاپی پہ کرنا ہے، اپنی اور خوبصورت رائٹنگ میں اس کام کو کرنا ہے، اور اس کی تشریح کو بھی آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں خوبصورت انداز سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.